اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 11 سے 32 تک ہے، سورۃ الروم، پارہ ہے 21۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں لاسٹ لیسن میں سورہ عنکبوت کور ہو گئی، اور اس کو تھوڑا سا اس کا ریویو کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ سورۃ الروم بھی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے لاسٹ جو لیسن تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میجر کام بتائے بالکل اس پارہ کے آغاز میں، وہ دیکھے کہ کون سے 3 کام ہیں جو کرنے کا حکم ہے: تلاوت قرآن، اقیم الصلاۃ اور ذکر الہی۔ پھر نماز کے فوائد کہ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ اچھا، جو پیپرز دیتے ہیں پارٹیسپینٹس وہ ضرور اسے نوٹ ڈاؤن کریں۔ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہوں سمرائز کر کے، تو کوسچن کے آنسرز دینے میں یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو فحشاء کیا ہوتی ہیں؟ وہ برائیاں جن کا تعلق کھلی بے حیائی ہے نا، شہوانی جذبات سے ہوتا ہے، اور منکرات جسے عقل اور شریعت برا سمجھے، اور یہ وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ برائیاں ہوتی ہیں جو انسان دنیا کی محبت میں، حب جاہ میں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز ان سب سے روکتی ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ خود بخود ایسی برائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، یہ برائیاں آپ سے نکل جاتی ہیں۔ ہاں، جو نماز کے قوانین، اس کے آداب، اس کے اوقات، اس کا دھیان نہیں رکھے گا، اور خشوع خضوع کا کوئی جتنے بھی سارے طریقے ہیں خشوع خضوع پیدا کرنے کے وہ نہیں اپنائے گا، تو پھر نماز کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اہل کتاب سے جدال کا طریقہ: غصے کا جواب بردباری، نرمی، تحمل سے دینا ہے۔ لا علمی اگر وہ شو کرتے ہیں تو لا علمی کا جواب، جہالت کا جواب ان کی علمی دلیل کے ساتھ دینا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز، کسی بھی مجادلے کا، کسی بھی مباحثے کا جو مقصد ہے وہ مقابل کو زیر کرنا نہیں ہونا چاہیے، مقصد ہدایت پر لانا ہونا چاہیے، ہدایت کی دعوت دینا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 53 آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بار بار عذاب کو مانگتے ہیں، بار بار جلدی میں چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصول ہے کہ پہلے ہدایت کا انتظام کرو اور پھر مہلت بھی دو، کہ چلو تمہیں مہلت دی، کچھ دیر تک تمہیں وقت ملا، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ افراد کا بھی ایک وقت ہے ان کی موت تک، اور اقوام کا بھی ایک وقت ہے ان پر عذاب آنے تک۔ پھر آگے مکہ میں جو رہنے والے مومن تھے، ان کے لیے کچھ احکامات تھے، اور وہ کیا احکامات تھے؟ 54 سے 56 آیات میں تھے ہجرت کے احکامات تھے، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں پہ دین کو پریکٹس نہیں کیا جا سکے وہاں سے نکل جاؤ، کسی اور جگہ موو کر جاؤ۔ اور پھر جو ہجرت کے دوران انسان کو ڈر ہوتے ہیں موت کا، اور رزق کا، اور یہ سارے ڈر اللہ تعالیٰ نے نکالے اپنی آیات کے ذریعے۔ موت کا ڈر کیسے نکالا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت تو کہیں بھی آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت تو کہیں بھی آ جائے گی۔ پھر اور کیا ڈر نکالا؟ کہ یہ جو رزق ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ ڈر اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ دنیا میں اتنے جاندار ہیں، سب کو رزق ملتا ہے، تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ اور اپنا گھر بار، مال اسباب چھٹ جانے کا ڈر، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بہترین ٹھکانہ جنت میں ملے گا، غرفہ ملیں گے، وہاں پہ بالا خانے ملیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو تھا یہ مومنوں کو تنبیہات تھیں۔ اور اس میں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اندر کچھ آیات میں ایمان لانے اور عمل صالح کی بھی بات کی گئی، تو اس میں یہ بھی سمجھ آئی کہ ہجرت کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم ایمان پر قائم رہ کر عمل صالح کرتے رہیں گے، ورنہ ہجرت تو اور بھی مقاصد سے ہوتی ہے، لیکن ان مقاصد کے ساتھ آپ کو ہجرت والا اجر نہیں ملتا۔ جیسے مدینہ میں ایک شخص ہجرت کر کے آیا، لیکن وہ شخص کسی عورت کے پیچھے آیا تھا، تو وہ اسی عورت کے نام سے مشہور ہو گیا کہ یہ فلاں عورت کا مہاجر ہے، کیونکہ وہ دین کے لیے ہجرت نہیں کر کے آیا تھا، حالانکہ وہ بھی مہاجر ہی تھا۔ تو یہ سب کچھ
کیا بتاتا ہے کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ سب ضروری ہے ہجرت کے بعد بھی، تو پھر ہجرت کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ ہجرت وہی کر سکے گا جو صبر اور توکل سے کام لے گا۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ پھر انسان کی غفلت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے اتنی محبت ہے، ظاہر کو دیکھ کے اتنا زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اسی کو، دنیا کو، ظاہری چیز کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتانا شروع کی کہ اپنے ہی نفس کو دیکھ لو، دیکھو کیسے تمہیں پیدا کیا گیا، کتنے کمپلیکیٹڈ انسان کے سسٹم ہے، کتنی زیادہ اس میں چھوٹی چھوٹی آرٹریز، وینز، کیپلریز، انسان اپنے ہی سسٹم کو سارا اسٹڈی نہیں کر سکا۔ اور پھر زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، سب کچھ، ساری تخلیق میں نشانی ہے۔ اور پھر آگے زمین میں سیر کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو قومیں گزر گئی ہیں ان کو دیکھو، اپنے نفس کو، جو موجودہ چیزیں ہیں، زمین و آسمان ہے، ان کو دیکھو، یا جو گزر گیا ان کو دیکھو۔ تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے ثبوت ملیں گے، تمہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی نظر آئے گی۔ دیکھیں ان آیات سے نا یہ کانٹیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا۔ ہر جگہ، ہر تقریباً دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اس صورت میں سورۃ الروم جو ہے نا، یہ سورۃ الآیات ہے، یہ نشانیوں کی سورہ ہے۔ اس میں بار بار، اور آگے تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس میں آپ کاؤنٹ کیجئے گا کہ آیات کا ورڈ آیا کتنی بار ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین، یہ مطلب کہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، بار بار یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساری کائنات میں مختلف۔ اب آپ انشاءاللہ ہم یہ نشانیاں پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے وہ پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ، یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ نشانیوں کے بارے میں ہے۔ یہیں سے نشانیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور 11 آیت بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ پہلے خلق پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا اس پہ غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ انسان میں، زمین و آسمان کی ہر چیز کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے ثبوت ہیں۔ تو اس میں بھی جو آگے آج ہم پڑھیں گے آیات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو دیکھتے ہیں کہ مکی صورت ہے، مکہ والوں کو کیا کیا گواہیاں پیش کی گئیں، کیا کیا دلائل پیش کیے گئے، لیکن پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے تھے۔ تو ہمارا دل کتنا بدلتا ہے۔ اللہ، آیت نمبر 11 ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرے گا، عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے نا، وہ اعادہ کرے گا اس کا، ثم پھر الیہ ترجعون، طرف اسی کے، ثم پھر طرف اسی کے، ہی اس کے، اللہ تعالیٰ کے، ترجعون رجع، تم لوٹائے جاؤ گے، وَيَوْمَ اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، یبلس المجرمون نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ اب 11 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا گیا کہ کیا فرمایا کہ میں نے پیدا کیا تمہیں، جو خلق ہے، تخلیق کی ابتدا بھی میں نے ہی کی، اور میں ہی اسے ریپیٹ کروں گا، میں ہی ساری زندگی جس کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہی سپرویژن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ واپس انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا، مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اعادہ کرے گا، دوبارہ ریپیٹ کرے گا یہی پروسیجر۔ اور جو ایک بار کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کوئی انسان بھی، تو وہ دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے یا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ وہ پہلے سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو رب یبدأ نئے سرے سے بالکل ابتدا کر سکتا ہے تخلیق کی، تو وہ رب دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوبارہ کیوں نہیں تخلیق کر سکتا؟ اعادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر جب اٹھیں گے لوگ تو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر اپنے حساب کتاب جو کر کے آئے سب کچھ پیش کریں گے اللہ کو، اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ پھر جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلسو، بالا سا کیا ہوتا ہے؟ سخت نا امیدی کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔
انسان نا امید کب ہوتا ہے؟ جب ساری جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بہتری کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے مددگار آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ کی مدد کرنے والے جو بھی سہارے ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا، تب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مجرم جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، اس کا اقرار نہیں کیا، ایمان نہیں لے کے آیا، وہ مجرم، وہ تو آسرا کیے بیٹھے تھے اپنے اپنے خداؤں اور اپنے اپنے شریکوں کا، تو اس دن قیامت کے دن وہ سب کیا ہوں گے؟ گم ہو جائیں گے۔ تو مجرم یبلس المجرم، نا امید ہو جائیں گے۔ یبلس ہوتا ہے ایسا نا امید شخص جو خاموش کھڑا رہ جائے، جس کے پاس اپنی غلطی اپنے گناہ کی کوئی دلیل نہ ہو۔ جیسے آخرت میں کافر کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس اپنے گناہ کی کوئی دلیل نہیں ہوگا۔ ابلاس جو ہے نا، ابلیس بھی اسی سے نکلا ہے، ابلیس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں اس کی نافرمانی کی۔ ابلیس بھی ابلاس اپنے موقف کے بارے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا، یہ ہوتا ہے ابلاس، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ایسا انسان جسے دلائل کے ساتھ چپ کرا دیا گیا ہو نا، اور پھر وہ لاجواب ہو جائے، اردو میں جسے ہم کہتے ہیں میں نے اس کی بولتی بند کر دی، میں نے اسے لاجواب کر دیا، میں نے اسے چپ کرا دیا، بالکل ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں ابلسا رجلن، ایسا شخص جسے چپ کرا دیا جائے، جسے لاجواب کرا دیا جائے، لاجواب ہو جائے، وہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ بچے اپنی کسی بھی بات کی۔ تو مجرموں کے پاس اپنے گناہ کی کوئی دلیل ہی نہیں بچے گی۔ تو قیامت کے دن وہ یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم، وہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، بالکل ہر طرف سے مایوسی ہوگی، کوئی سہارا نہیں ہوگا اور کوئی دلیل نہیں ہوگی ان کے پاس اپنے جرم کی۔ ولم، اور نہ یکن ہوں گے، لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارشی، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، وَكَانُوا اور وہ ہو جائیں گے، بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شریکوں کا، کافرین انکار کرنے والے۔ ساتھ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے، وہ اتنا اپروپریٹ نہیں لگتا تو اردو میں ہوگا اپنے شریکوں کا، بی ساتھ کے لیے بھی آتا ہے نا، تو بِشُرَكَائِهِمْ کافرین اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ اب یہ جو مجرم ہیں یہ کیوں نا امید ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کا سارا انحصار تو تھا اپنے شرکاء پہ، اور وہ شرکاء جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ہاں اس دن تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، لا یشفع عندہ الا باذنہ، نہیں کوئی سفارش ہوگی اس کے ہاں اس دن سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو اللہ اجازت دے گا شرکاء کو؟ شرکاء تو خود نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمیں کون کون پوچھتا تھا، وہ ان کی عبادت سے، مجرموں کی، کافروں کی عبادت سے اویئر تھوڑی ہوتے تھے، انہیں پتہ تھوڑی ہوتا تھا یہ میری عبادت کر رہے ہیں، نہیں، تو وہ سفارش کیسے کریں گے جس چیز کا انہیں علم ہی نہیں؟ اور اگر علم ہو بھی، جو ایسے لوگ جو کچھ، اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ رحم فرمائے، لیکن کچھ ہم مسلمانوں میں ہی ایسے بزرگ بن بیٹھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان مجھے اتنا میرے پہ بھروسہ کر رہا ہے جیسے کوئی شرک کرتا ہے، لیکن وہ منع نہیں کرتے اپنے پیروکاروں کو۔ تو کچھ لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں، کچھ شرکاء جو ہوتے ہیں وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ مجھے اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، اللہ کے اختیارات میں سے کچھ اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں منع کرتے۔ تو ایسے شرکاء جنہیں جو جانتے بھی ہوں گے کہ ہاں ہمیں یہ بڑی تعظیم دیتے تھے، رب جیسی تعظیم دیتے تھے، وہ بھی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری تعظیمیں دنیا تک ہیں، اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے کوئی چیز، کوئی سفارش، کوئی دنیا کی بڑائی، کوئی دنیا کا مرتبہ نہیں چلے گا۔ تو اس دن ان کے شریک جو ہیں وہ انکار کریں گے ان کا، یعنی معبود اپنے عبادت گزاروں کے انکاری ہو جائیں گے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمیں فالو کرتے تھے، اور پھر وہ فالوورز کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 14 میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون اس دن، یومئذ یوم، اذن اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے۔ قیامت جس دن قائم ہو جائے گی اس دن وہ
فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ اب اس سے کوئی بھی گروہ مراد ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ اپنے فالوورز کے حساب سے ان کی گروہ بندی ہو جائے گی، وہ اس کو فالو کرتا تھا اس کے پیچھے جا رہا ہوگا، وہ اس کو فالو کرتا تھا اس کے پیچھے جا رہا ہوگا، کام کسی کا کوئی نہیں آئے گا، یہ سارے گروپس ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں تفاسیر میں کہ جیسے کہ جہنم کے دروازے ہیں تو ایک سے لٹیرے گزریں گے، چور اور ڈاکو لٹیرے گزریں گے، اور ایک سے جو ہے وہ دوسرے نافرمان جیسے ناانصافی کرنے والے مختلف گناہ آتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے دروازے ہیں ان پہ ہر دروازہ جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگوں کے لیے، تو وہ ظاہر ہے وہ گروہ بندی ہوگی اس طرح کے لوگوں کی، تو وہ اس دروازے سے گزریں گے نا۔ تو جنت کے جہنم کے دروازوں میں یہ گروہ بنا کے اور پھر اس میں سے وہ گزریں گے، تو اس دن قیامت والے دن متفرق ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ایک فرقہ ہوگا کہ اللہ کو ماننے والے کون تھے اور نہ ماننے والے کون تھے، نیک کون تھے بد کون تھے، فرما بردار کون تھے نافرمان کون تھے۔ کچھ اللہ کو ماننے والے بھی نافرمان ہوں گے تو ویسی گروہ بندی ہو جائے گی، تو مختلف فرقے بن جائیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَهُمْ تو وہ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ ایک باغ میں، روضہ ہوتا ہے باغ، یحبرون وہ خوش کر دیے جائیں گے۔ حبرہ، خبر کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشی جو ماحول کی عمدگی اور بہار کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ایسا زبردست ماحول ہوگا، ایسا زبردست باغ ہوگا کہ وہ خوش کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جب تفریق ہو جائے گی اچھے برے کی، نیک بد کی، اور صالح اور نافرمان کی، صالح اور بدکار کی، تو اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہے، کچھ نافرمانوں میں سے بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن فرما برداری نہیں کرتے، جو عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کرتے ہی نہیں ہے، تو ایسا ایمان کس کام کا جس میں عمل صالح ہی نہیں ہے؟ تو پھر آگے بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے تو وہ ایک باغ میں ہوں گے، جنت کی طرف اشارہ ہے۔ روضہ جو ہے عمدہ قسم کا باغ جس میں پانی، درخت، ہر چیز ہو، بالکل خوشی دیتی ہو، خوشی دیتا ہو وہ باغ۔ بہت سے باغ ہوتے ہیں وہ اتنے سرسبز نہیں بھی ہوتے، اس کا اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا، تو اس پہ ایک ویرانی سی ہوتی ہے، بہت سے باغات ہیں دنیا میں، تو ایسا باغ جو خوش کر دے گا، خوشحالی ہوگی اوپر اس میں، اس باغ میں۔ تو روضہ ایسا باغ ہوتا ہے جس میں یعنی ہر چیز ہوتی ہے، پانی بھی، درخت بھی، خوشحالی بھی، جنت کی طرف اشارہ ہے نا۔ ریاض روضہ کی جمع ہے، روضہ باغ، ریاض باغات، ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے نا، کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ممبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو ریاض باغ کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک باغ میں ہوں گے اور وہ خوش کر دیے جائیں گے۔ یحبرون وہ خوش کر دیے جائیں گے، خبر جیسے میں نے کہا کہ ایسی خوشی جو ماحول کی عمدگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں حبرہ جو ہے نا، یحبرو اور حبرہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے خوش کرنا، خوش کرنے کو، مسرور کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر خبرن خوش ہونا، پھر خبر الارض زمین کا خوش ہونا، یعنی کہ زمین کا خوب پیداوار اگانا۔ خبرتن نعمتن خوشحالی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ جو خبور ہے نا وہ بھی ایسی خوشی اور ماحول کو شو کرتا ہے جو عمدگی، بہار، رونق کی وجہ سے ہو۔ تحبیر جو ورڈ ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے خبارہ، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی سے ہے، خبر سے ہی ہے، خبرہ۔ اس میں ہوتا ہے خوبصورت بنانا، یہ حصی معنوی دونوں لحاظ سے خوبصورت بنانا، جیسے کہ آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال کیا گیا، جیسے موسیٰ اشعری ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب قرات کرتے تھے تو گھر کے باہر تک آواز آتی تھی، گھر کے باہر تک آواز آتی تھی۔ تو ایک بار رسول اللہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی قرات کی، تو وہ رک گئے، اور جب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ میری قرات سن کے رک گئے تھے، تو فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تحبیر سے کام لیتا، یعنی کہ میں اور خوبصورت بناتا اپنی آواز کو، اور خوش کرتا انہیں اپنی آواز کے ساتھ۔
پھر احبار جو ہے، یہ جو یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے، کعب احبار، وہ بھی یہودی عالم تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے نوازا اور مسلم ہوئے وہ. تو کعب احبار، یہ احبار وہ بھی اسی سے نکلا ہے. حبر الامہ کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس کو، امت کا عالم. تو احبار عالم، علماء، ٹھیک ہے. حبر عالم کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اخبار عالم کو اس لیے کہتے ہیں، حبر کا جو لفظ ہے نا وہ روشنائی کے لیے بھی آتا ہے، انک کے لیے، روشنائی کے لیے. یعنی جس چیز سے لکھا جاتا ہے وہ بھی حبر، اور جو لکھنے کا کام کرتا ہے وہ احبار. عالم جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے نا. علم جو ہے وہ لکھے پڑھے بغیر پختہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لکھنے پڑھنے والا ایسے عالم کو احبار کہتے ہیں. پہلی وحی دیکھیں کیا تھی؟ اقرا. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کیا آ گیا تھا؟ کچھ 3 آیات کے بعد الذی علم بالقلم. پہلے تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. تو لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. جو لکھ کے علم پختہ ہوتا ہے یہ عالم کی نشانی ہے کہ وہ لکھتا ہے اور لکھ کے اپنے علم کو پختہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ علم بڑھ جاتا ہے انسان کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بکس لکھتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ کالمز وغیرہ لکھتے ہیں، اپنے علم کو ڈسپلے کرتے ہیں. تو لکھنا علم کی ایک شاخ ہے جس سے علم کو ڈسپلے بھی کیا جاتا ہے، علم کو پختہ بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 16 میں ہے وَأَمَّا، اور رہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ملاقات کو آخرت کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ فی العذاب، عذاب میں، محضرون، حاضر رکھے جانے والے ہیں. یعنی کہ وہ حاضر رہیں گے، کوئی بریک نہیں آئے گی. قرآن میں آتا ہے نا کہ کوئی وقفہ نہیں دیا جائے گا انہیں، کوئی اندر کوئی بریک نہیں ہوگی، وقفہ نہیں ہوگا. ایسے بھی آیت آتی ہے قرآن میں. تو جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ملاقات کا یقین نہیں تھا تو جھٹلایا نا. جسے اللہ کی ملاقات کا، آخرت کا یقین ہو جائے تو وہ تو آیات پر ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اسی میں میری فلاح ہے، میں آخرت میں بچوں گا کیسے. لیکن اس نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ملاقات کو بھی جھٹلا دیا آخرت کی. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگ بالکل وہ ایمان لانے والے روضہ میں رکھے جائیں گے، جنت کے باغات میں، اور یہ عذاب میں رکھے جائیں گے، آگ میں رکھے جائیں گے، محضرون، ہر وقت وہاں حاضر ہوں گے. جہنم میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. جہنم کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، یہ علاقہ ہے جہاں پہ جگہ جگہ کنویں ہیں، جگہ جگہ کنویں ہیں کھولتے پانیوں کے، آگ کے. اور پھر بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، جب انہیں آگ لگ جائے گی تو وہ ہل بھی نہیں سکیں گے، حاضر رکھا جائے گا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ فسبحان اللہ، پس تسبیح ہے اللہ کی، حین، جب، تم سونا تم شام کرتے ہو، وحین، اور جب، تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ہر وقت اقرار کرنا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. دیکھیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا تو کوئی وقت نہیں، آپ کسی بھی وقت بیان کر سکتے ہیں. بہت سی احادیث ہیں، مختلف تسبیحات کے مختلف فضائل ہیں. تسبیحات فاطمہ کی کیا فضیلت ہے کہ آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر پڑھیں گے، اس کے بعد ایک زائد کر کے اسے 100 پورا کر لیں. تو کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ساتھ پڑھ کے تو وہ 1000 کی جو نمبر ہے وہ پورا کر لیں. تو سمندر کے برابر، جھاگ برابر بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تھکاوٹ کے لیے بہت اچھا ہے نسخہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو
ایک غلام کی بجائے یہ تسبیحات سکھائیں تھی، غلام نہیں دیا تھا، تسبیحات سکھائیں تھی۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو دن یا رات میں اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سمندر کی جاگ برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو تسبیح کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، بہت سی تسبیحات کی بہت سے فضائل ہیں۔ بہترین جو استغفار ہے کہ اس سے گناہ بہت معاف ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے میں نے بہت علماء سے سنا کہ اس کی فضیلت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر وہ بھی ہے، حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ بابرکت نام ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والی تسبیح استغفار کا یہ طریقہ بھی بہت زبردست ہے۔ لیکن اس آیت میں 17 آیت میں سبحان تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، یہاں مراد تسبیح سے نماز ہے۔ دیکھیں نماز کے لیے قرآن میں نا صلاۃ کا ورڈ بھی آیا ہے، تسبیح کا ورڈ بھی آیا ہے، قرآن کا ورڈ بھی آیا ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا آیا ہے کہ صبح فجر کا قرآن جو ہے مشہود ہے، تو وہ نماز کے دوران پڑھے جانے والا قرآن کی بات کی گئی ہے۔ تو نماز کے لیے ڈیفرنٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں قرآن میں۔ اب یہاں نماز ہم کیوں لے رہے ہیں، تسبیح نماز کے معنی میں کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ آگے جو اوقات ہیں نا وہ نماز کے اوقات ہیں۔ بس تسبیح بیان کیجئے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو۔ تمسونا کیا ہے؟ شام، مغرب، ٹھیک ہے؟ اور رات کا پیش خیمہ ہوتی ہے تو مغرب کا وقت اور اس کے آگے عشاء آئے گی، یعنی کہ رات ہوگی۔ وحینا، اور جب تصبحون تم صبح کرتے ہو، اور صبح کی نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، الحمد نا لام تعریف کے ساتھ، تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیًا، اور تیسرے پہر، یہ تسبیح بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تیسرے پہر بھی اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرو، تسبیح بیان کرو۔ اور تیسرا پہر کیا ہے؟ عصر کا وقت، ٹھیک ہے؟ وحینا، اور جس وقت تظہرون تم ظہر کرتے ہو، ظہر پشت کو کہتے ہیں۔ تو سورج جب پیٹھ پھیر کے جا رہا ہوتا ہے، جب وہ بالکل اپنے عروج سے تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے، زوال کا شکار ہو جاتا ہے، زوال پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد جب ظہر، تو وہ ہے ظہر کا وقت جو کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ اب نماز کے اوقات مخصوص کرنے میں مختلف حکمتیں ہیں۔ جیسے دیکھیں ہر کام کے لیے دنیا میں کتنے سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام کا ایک وقت ہم مختص کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت مختص نہیں کیا ہوگا تو ہماری لائف میں ڈسپلن ہی نہیں ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے۔ کھانے پینے کے اوقات بھی فکس ہوتے ہیں، صبح کا کھانا، دوپہر کا یا شام کا، ہر وقت آپ کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا نظام ہضم، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے بگڑ جائے گا۔ اسی طرح روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم ہے، اوقات ہیں۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نماز انسان کو تھامنے کے لیے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی بات ہے نا، تو یہ قائم ہوتی ہے اور انسان کو بھی قائم کر لیتی ہے۔ انسان کو قائم کرتی ہے جب ہم کسی بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کسی تذ بذب کا شکار ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے مختلف طرح کی مشکلات ہمیں ڈیلی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوتی ہیں، تو یہ نماز ہمیں تھامتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر ہونے کا ایک موقع انسان کو دیا ہے، بار بار انسان کو اپنا ایمان ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا ہے کہ اب ٹیسٹ کرو کیسے آئے ہو تم میری طرف، اب ٹیسٹ کرو کیسے آئے ہو میری طرف۔ بھاری بھاری اپنے بھاری یہ تم پر بھاری ہوئی، ایک وزن کے ساتھ آئے ہو، یا ہلکے پھلکے ہو کے آئے ہو، شوق کے ساتھ آئے ہو، یا بوجھ سمجھ کے آئے ہو، تو یہ انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اور اس کے 5 اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی انسان نے متعین نہیں کیے۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے، و یخرج المیتہ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ویخرج الارض، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، وکذالک، اور اسی طرح تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔
اب یہاں پر ایک اور نشانی ہے. ایک اور نشانی کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو ہے، جو تمام اختیارات کل کا، اقتدار کل کا مالک ہے، وہ کیسے کیسے اختیارات رکھتا ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکال سکتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے. زندہ سے دیکھیں، یہ فزیکلی بھی اور مانوی لحاظ سے بھی، حصی لحاظ سے بھی اور مانوی لحاظ سے بھی، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی یہ پاسبل ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی. کیسے؟ دیکھیں، حصی لحاظ سے اگر کسی بھی مردہ سے زندہ کیسے نکلتا ہے؟ بیج ہے، وہ بالکل بے جان چیز ہے، اس میں کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو زمین کے اندر بو دیں گے اس کو پلانٹ کر دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جرمینیٹ کر جائے گا، وہ پھٹ پڑے گا اور اس کے اندر سے جو سیڈلنگ ہے، چھوٹا سا جو پودا ہے، وہ باہر نکل آئے گا اور پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹا سا پلانٹ بنے گا اور پھر وہ درخت میں بدل جائے گا. تو یہ مثال ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے کی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اب زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ زندہ سے، جیسے کہ ایک زندہ خاتون ہے اور اگر اس نے بالکل ڈیڈ بیبی کو جنم دیا تو یہ ایسے اور ایسے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے بیبی ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو یہ زندہ سے مردہ کا نکلنا ہے. اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، اور زمین کو بھی تو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، بالکل ویران بیابان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارش برساتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارش برساتا ہے اور اس کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے ہر چیز. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا سسٹم، یہ ساری چیزیں کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی. اب یہ مانوی لحاظ سے کیسے ممکن ہے؟ مانوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کن دلوں کو مردہ کہا ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. تو مردہ بھی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل مردہ ہوتا ہے. اور کون سا دل مردہ ہوتا ہے؟ جس دل میں قرآن نہیں، جس دل میں اسلام نہیں، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا اقرار نہیں، وہ مردہ ہے. تو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیرنٹس جو ہے وہ کافر تھے، دین سے آری، لیکن اولاد بہت نیک اچھی مسلمان بن گئی. اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید اور ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ وہ بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی، وہ تو ہجرت حبشہ کے وقت میں ہی مسلمان ہو گئی تھی. تو یہ مختلف مثالیں ہیں کہ بہت ہی زیادہ سخت دل قسم کے کافر تھے، لیکن ان کے گھر اولادیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے صالح اولادیں پیدا کی، ان کے گھر میں نیک لوگ پیدا ہوئے. اور اسی طرح پھر مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی کہ نیک لوگ ہیں لیکن اولادیں جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں. اور بہت بار ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت پیرنٹس بہت نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ نیک نہیں ہوتی. جیسے سورہ کہف کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں یہ جو وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ جو تھے وہ صالح لوگ تھے اور ہم اسے صالح اولاد عطا کریں گے. تو یہ وہ جو اولاد تھی وہ صالح اس نے نہیں بننا تھا. تو ایسے ہوتا ہے کہ صالح ماں باپ کے گھر میں بھی نیک اولاد پیدا نہیں ہوتی اور وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ کو زندہ سے نکالنا، زندہ تھے اور اس کے اندر سے کوئی مردہ نکلا، یعنی کہ دل کا مردہ، دینی لحاظ سے مردہ، مانوی لحاظ سے مردہ. اور اسی طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تخرجون، تم نکالے جاؤ گے. جیسے ان سب چیزوں کو کی مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے، تو تم بھی جب مر جاؤ گے. دیکھیں مکی صورت ہے، مکی دور میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو احکامات تھے نا وہ باقاعدہ مدنی دور میں آئے، لیکن مکی دور میں جو تبلیغ کے میجر اصول تھے یا آپ کہہ لیں کہ کور جو پوائنٹس تھے وہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت تھا. تو یہ بار بار توحید کی بات کی جا رہی ہے، بار بار جو ہے وہ
عقیدہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ مثال بھی عقیدہ آخرت پہ بہت واضح دلیل ہے کہ اسی طرح تم کہتے ہو کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح تخرجون، تم نکالے جاؤ گے، بالکل اسی طرح۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں بار بار نشانیوں کا ذکر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کے خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں کسے؟ انسان کو، جو بھی اس قرآن کو پڑھ رہا ہے وہ انسان ہی ہوگا، کوئی جانور تو نہیں ہو سکتا، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، ہر انسان کو، من تراب، مٹی سے، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، اذا، یکا یک، یہ اذا فجائیہ ہے، یعنی کہ یکا یک، تب یکا یک، اس طرح کا معنی اس کا تھا نا، یکا یک، تم بشرون، انسان ہو، تنتشرون، تم پھیلتے جا رہے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک تو انسان کی حقیقت، پہلے تو اپنے نفسوں پہ ہی غور کرایا کہ تمہارے نفسوں میں نشانیاں ہیں، پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں، اب کہا زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، تم بھی ایسی نکالے جاؤ گے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب مر جاؤ گے، نکالے جاؤ گے، تو اس سے پہلے جب مر جاؤ گے، موت کو تو کسی نے دیکھا نہیں نا، جب کوئی مرے گا اس کے بعد ہی ساری حقیقت واضح ہوگی، لیکن اپنی زندگی کو تو سب دیکھتے ہیں نا، کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں، سارے اپنے جسم کو، اپنے نفس کو لوگ سب آبزرو کرتے ہیں۔ کوئی اپنی پوری زندگی میں، پورے لائف سپین میں، یہ پاسبل تو نہیں، لیکن چلیں بالفرض کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر تک نہیں گیا، لیکن اس نے بھی اپنے نفس کو تو دیکھا ہے نا۔ تو اپنے نفس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، اس سے یہ تو تمہیں پتہ چلتا ہے نا کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کس سے پیدا کیا؟ تراب، مٹی سے پیدا کیا تمہیں، اور پھر تم پھیلتے جا رہے ہو۔ یہاں پہ تن تشرون کا روٹ ورڈ ہے نون شین را۔ نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ پروگرام جو نشر کیے جاتے ہیں، پھیلا دینا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو یہاں پر چلنا پھرنا یعنی کہ پھیل جانا، کہاں کہاں انسان آباد نہیں ہو گیا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے نسل چلی، اور دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پہ ایون کہ اتنی زیادہ ترقی ہو گئی، لیکن ایسے جنگلات ہیں جہاں آج بھی جنگلی لوگ رہتے ہیں، اور ان کا لائف سٹائل وہی ہے جو بالکل پرانے وقتوں میں وہ پتے پہننے والا اس ٹائپ کا تھا۔ تو ابھی تک انسان کہاں کہاں پھیل رہا ہے، جہاں جہاں یہ جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ بھی نہیں گئیں، وہاں بھی ابھی تک پھیلے جا رہے ہیں لوگ۔ تو انسان پھیلتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نشانی ہے کہ پہلے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، جب مٹی ہو جائے گا، اس کے بعد جب زندہ کیا جائے گا، وہ تو انسان نہیں اس چیز کو جانتا، اور ایکسپیرینس بھی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، لیکن اپنی زندگی میں اپنا آپ تو ایکسپیرینس کرتا ہے نا۔ تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں نشر کیا، تم پھیلتے جا رہے ہو۔ اور یہاں پہ ایک تو انسان کا پیدا ہونے کے بعد اس کی افزائش ہے، ایک تو معنی، اور ایک معنی کیا ہے؟ کسب معاش کے لیے چلنا پھرنا۔ ایک معنی تو افزائش ہو گیا نا، کہ لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، دوسرا اپنے کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو انسان کوئی نوکری یا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے، اس کے لیے وہ جو چلتا پھرتا ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ تم پھیلتے جا رہے ہو کسب معاش کے لیے۔ اب انسان دیکھیں، زمین میں اتنے سارے کمپوننٹس ہیں، مٹی میں جس سے انسان بنتا ہے، اس سے مٹی سے پیدا کیا گیا نا، تو مٹی میں کیلشیم، کاربن، سوڈیم، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں۔ اب انسان کی باڈی کو اگر آپ آبزرو کریں نا، تو اس میں بھی آپ کو یہی سارے کمپوننٹس ملیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تب تو نہ مٹی کے کمپوننٹس دریافت ہوئے تھے، اور نہ انسان کی باڈی کے کمپوننٹس دریافت ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم میں تراب، کہیں پہ سلسال، کہیں پہ وہ کھنکھناتی مٹی، ٹھیکری، اور اس طرح کے ورڈز آتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹیجز ہیں جو انسان کی تخلیق کے دوران اس کی تھیں،
تو اس کے سب وہ جو اجزاء ہیں نا وہ انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں. جو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ بھی حق ہے, اللہ بھی حق ہے, اور اس کی بات بھی حق ہے. یہ بات جس پہ اتری رسول اللہ, ان کی رسالت بھی حق ہے. پھر دوبارہ آیات کی طرف نشاندہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کے خلق, اس نے پیدا کیے, لکم تمہارے لیے, من انفسکم تمہارے نفسوں سے, ازواجن جوڑے, لتسکنو تاکہ تم سکون پاؤ, الیہا ان کی طرف, وجعل اور اس نے ڈال دی, بینکم درمیان تمہارے, مودتا و رحمہ محبت اور رحمت, ان فی ذالک بے شک اس میں, لآیات لقوم یتفکرون لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, لقوم ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے, یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. اب ایک اور نشانی, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس کا جوڑا اسی کے نفس سے پیدا کیا. انسان کا جوڑا انسان ہوتا ہے, انسان کا جوڑا کوئی جانور نہیں, کوئی جن نہیں, کوئی فرشتہ نہیں. یہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دماغی ہم آہنگی, جسمانی سکون, دماغی ایموشنل سکون, ایموشنلی آپ کو سمجھ بھی obviously ایک انسان ہی سکتا ہے, اور آپ کو سیٹسفائی بھی ایک انسان ہی کر سکتا ہے, کیونکہ انسان کے جذبات دوسرے انسان سے ملتے جلتے ہیں. کسی جانور سے کوئی جذبہ کسی جانور میں بھی ہوتا ہے, رحم کا جذبہ جانور میں بھی ڈالا گیا ہے, لیکن باقی سارے جذبات یا اور بھی کچھ جذبات ہوں گے, جیسے کچھ جانور وفادار بہت ہوتے ہیں, کچھ کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے, کچھ عقل مند بہت ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کیریکٹر ٹریٹس جو ہے وہ ملتے ہیں, لیکن سارے کے سارے کیریکٹر ٹریٹس اور سارے کا سارا جو ایموشنل سسٹم ہے انسان کا, نفسیاتی نظام ہے, سائیکولوجیکل سسٹم ہے, وہ جانور یا کسی بھی دوسری اسپیشی کا نہیں ہو سکتا, وہ انسان کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان ہی بنایا. زوج اسپاؤس کو کہتے ہیں, میاں کے لیے بیوی زوج ہے, بیوی کے لیے میاں زوج ہے, تاکہ تم سکون پاؤ. اگر سکنہ عندہ ہوتا نا تو مانا ہوتا اس کے پاس, تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ, لیکن ہے سکنہ الیہا, تم اس کی طرف سے سکون پاؤ. تو محبت سے, سکون سے رہنا چاہیے اس رشتے میں, تاکہ جو اس رشتے کا مقصد ہے نا وہ پورا ہو سکے. یہ میاں بیوی کے باہم تعلق کی طرف نشاندہی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے. اور دیکھیں جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ خوش اپنے کس چیلے سے ہوتا ہے, جو میاں بیوی میں لڑائی ڈلواتا ہے. وہ ایک مشہور زمانہ حدیث ہے نا کہ وہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے, اور وہ جو اپنی مجلس, اپنا دربار لگاتا ہے, اور پھر کوئی کہتا ہے کہ میں نے دو میں لڑائی ڈلوا دی, میں نے یہ کیا, میں نے, تو پھر جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائی, تو وہ کہتا ہے ادھر آؤ, شاباش, اسے اپنے پاس, اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ تم کام کے بندے ہو, تم کام کے چیلے ہو, تم نے بڑا زبردست کام کیا. کیونکہ یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا, اس پر پورے معاشرے کا سکون منحصر ہے. کیسے؟ ایک جو فیملی ہے نا وہ معاشرے کا, ایک خاندان معاشرے کا ایک یونٹ ہوتا ہے. ایک فیملی ایک سوسائٹی کا یونٹ ہوتی ہے. بہت سی فیملیز مل کے ایک سوسائٹی بناتی ہیں, ایک معاشرہ بناتی ہیں. اور فیملی سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ میاں بیوی سے. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. والدین اور اولاد کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں ہے, لیکن فیملی کا اوریجن میاں بیوی کے ساتھ ہے. میاں بیوی فیملی کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, تو والدین نے تو اپنی زندگی ان کے لیے گزاری ہوتی ہے, لیکن پھر وہ جب اپنی اپنی شادیاں کرتے ہیں وہ میاں بیوی بنتے ہیں, اور وہ آگے سے اپنی نسل چلاتے ہیں. تو زندگی کا نظام میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی, یہ امپورٹنٹ رشتہ, یہ اپنے ہی نفس سے, اس کا انسان کے اپنے ہی نفس سے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو موڑنے کی کوشش نہ کرو, وہ ٹوٹ جائے گی. اسے پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. تو کچھ خواتین اس میں بھی حد تک سمجھتی ہیں, عورتوں کی کوئی حد تک نہیں ہے اس میں. صرف ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ ایموشنلی تھوڑی سی ضدی ہوتی ہیں, جلدی بات, تو ان کو بالکل
سختی کر کر کے توڑنے کی کوشش نہ کرو. انہیں محبت سے اور احترام کے ساتھ بات منوائی جا سکتی ہے. تو انسانی نفسیات سمجھانے کا ایک طریقہ، یہ کوئی کسی عورت کی تذلیل نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی حدیث جو ہے. اور پھر بیوی جو ہے، دیکھیں قرآن میں سکون جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کے ساتھ نا مختص کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے. جیسے کہ سکون کا باعث کون ہوتا ہے؟ بیوی یہاں پہ بتایا گیا. مرد بھی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چلیں زوج فی الحال، چونکہ بینگ اے وومن جو اس گروپ میں بھی سن رہی ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہیں، سب خواتین ہیں، تو ہم بینگ اے وومن بات کرتے ہیں. عورت کو، زوج کو سکون بتایا گیا. پھر گھر کو، سکن، مسکن گھر ہوتا ہے، وہ بھی سکون کا باعث ہوتا ہے. اس کا تو روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سکنہ سے. پھر رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی، اور دن اللہ نے کس لیے بنایا؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ بھی اگلی 23 آیت میں آ جائے گا کہ سونا تمہارا بھی رات کو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دن کو تلاش کرنا تمہارا اللہ کا فضل جو ہے وہ بھی نشانی ہے. تو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی. اب اگر آپ یہ سوچیں نا تو عورت کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے. زوج بھی عورت ہے، گھر میں گھر کی جو کوئین ہے وہ بھی عورت ہے، کیونکہ گھر جو رائی ہے نا گھر کی وہ عورت ہے. مرد ٹھیک ہے وہ بیوی بچوں سب کا رائی ہے، لیکن گھر میں اسٹے عورت کر رہی ہوتی ہے. اور رات سے بھی عورت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی اس رشتے میں. تو تینوں سے لنک ہے عورت کا. اب ان تینوں رولز میں سکون قائم رکھنا یہ عورت کا بہت بڑا ایک رول ہے، بہت بڑا اس کا ایک فرض ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی اور خاندانی لحاظ سے بھی. دیکھیے زوج کے لحاظ سے گھر کے لیے، رات کے لیے عورت کی اتنی اہمیت ہے، اور اس کے بغیر گھر کا سکون جو ہے ممکن ہی نہیں. تو معاشرے کا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اہمیت کیا کم ہے؟ اگر اسے ایک مثال سے سمجھیں. عورتیں آج کل یہ جو امپاورمنٹ کا ایک جنون سوار ہے آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیوں پر اور خواتین پہ، وہ غلط نہیں ہے، امپاورڈ ہونا چاہیے ہر عورت کو، لیکن اسے سمجھے ضرور کہ امپاورمنٹ کدھر ہے. ایک معاشرے کو امپاور کون کر رہا ہے؟ جو اس معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی رول پلے کر رہا ہے. ایک عورت کتنا بھی کما لے، وہ معاشرے کی بہتری میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی مجھے. اکانومی میں تو رول پلے کر سکتی ہے، معاشرے کے سکون میں اور معاشرے کی بہتری، اس کی اخلاقی بہتری میں تو کوئی رول پلے نہیں ہوتا ایک کماتی ہوئی عورت کا. ہاں الا ماشاء اللہ کچھ ہوتی ہیں، بلکہ شاید زیادہ تر ہی ہوتی ہیں جو ساتھ اپنے رول کو مینٹین رکھتی ہیں. اگر وہ رول مینٹین نہیں رکھ سکتا کوئی، تو وہ کسی دوسرے رول پہ سوئچ نہ کرے. اور اگر یہ رول مینٹین کرتے ہوئے آپ کوئی دوسری چیز بھی نبھا سکتی ہیں تو پھر سوئچ کر بھی سکتی ہیں، کیونکہ سوال تو اس رول کا ہونا ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہونا. کمانے کا سوال عورت سے نہیں ہونا. یہ سکون تم نے مینٹین کیا تھا کہ نہیں، اس کا سوال ہونا ہے عورت سے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک تھکا ہارا آدمی گھر آتا ہے اور عورت کے دلاسے پہ وہ بالکل خوش ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک اچھی بیوی کیا ہے؟ جو تمہیں دیکھے تمہیں خوش کر دے. وہ خوش کرنا آپ کا جذباتی لحاظ سے، آپ کا ایموشنل سپورٹ دیتے ہوئے کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہوں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی حسن سلوک کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے بہترین ہوں. میں تم میں سے اپنے اہل کے حق میں سب سے بہتر ہوں، کیونکہ رسول اللہ بہترین شوہر تھے. ویسا رول تو کوئی پلے کر ہی نہیں سکتا کہ اتنی ازواج تھیں اور کسی کو کبھی کوئی شکایت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک ان کے اخلاق کی ایک نہایت بلندی ہے جو عام انسان تو نہیں پا سکتا. لیکن بہرحال اہل کے ساتھ حسن سلوک کا رتبہ بہت ہے، کہ بیوی کو کھانا کھلانا، پیار سے دیکھنا، یہ بھی صدقہ ہے.
اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. تو عورت کو اپنا یہ رول پہچاننا ہے. مرد جو ہے نا وہ دکھنے میں بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ اینٹوں کی طرح اسٹرانگ ہے. عورت جو ہے وہ کیسی ہے؟ بربری ریت کی طرح. ایموشنل بینگ ہے عورت نا، بربری ریت کی طرح، ٹھیک ہے. ریت سیمنٹ اس طرح کا آپ سمجھ لیں، اس کا بکھر جاتی ہے، جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے، اینٹوں کو جوڑتا سیمنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک مرد کو جوڑتی عورت ہے. اور اسی طرح جب بچے شیٹر ہو کے گھر آتے ہیں تو ان کو بھی ایموشنل دلاسا جو مائنڈ نہیں دیتی، بہت سخت زیادتی کرتی ہیں اور وہ اپنا رول نہیں نبھاتی. جنہیں صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کھانا پکا لوں اور بچوں کو ٹائم پہ سلا دوں اور ان کے کپڑے تیار کر دوں، لیکن کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ان کی اپنے بچوں سے نہیں ہوتی. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو وہ بھی اپنا رول نہیں نبھاتی. عورت کو امپاور اس کا رول کرتا ہے. وہ گھر کی کوئین ہوتی ہے. جب گھر میں سکون ہوگا تو معاشرے میں بھی سکون ہوگا. اور اگر اسی طرح عورت یہ والا سکون مینٹین نہ کرے اور وہ بھی مردوں والا کام کر دے، تو پھر عورتوں والا کام کون کرے گا؟ آج کل اب جو عورت ہے کہ میں بھی کماؤں اور میری بھی اتنی ہی ویلیو ہو، آپ کی ویلیو کمانے سے کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ کی ویلیو اس چیز سے ہوگی جو رول اللہ نے آپ کو عطا کیا. جب وہ آپ فلفل کریں گی تو پھر آپ کی ویلیو ہوگی. عورتیں سمجھ رہی ہیں مرد کی ویلیو اس کے کمانے کی وجہ سے ہے تو میری بھی ویلیو میرے کمانے کی وجہ سے ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سے ہماری آپ کہہ لیں کہ پرانے لوگوں میں جب عورتیں بہت سیکریفائز کرتی تھیں، اب تو سیکریفائز کے جو سینس ہے وہ مردوں عورتوں دونوں میں ہی کم ہو گئی ہے. اس لیے طلاقوں کی جو ریٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میڈیا ہے کہ وہ غلط طریقے سے پروجیکشن دے رہا ہے عورتوں کے رول کو. اور میڈیا میں جیسے ہمارا ڈراماز وغیرہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی بالکل ایک ایسے حقوق عورت کے بتائے جاتے ہیں جو شاید اس کے نہیں ہیں، اور ایسی عورت کو آئیڈیل بتایا جاتا ہے جو کہ شاید اسلامکلی وہ آئیڈیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ بدل گئے اور گھر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے. بہرحال تو بات یہی ہے کہ مرد والے کام کرے گا تو امپاورڈ ہوگا، عورت والے کام کرے گی تو امپاورڈ ہوگی. ایک گھر میں اگر چاول اور دال کی ضرورت ہے، ایک انسان کے ذمہ چاول لانا ہے اور ایک انسان کے ذمہ دال لانا ہے، اور وہ ایک شخص کہ نہیں چاول کی ویلیو زیادہ ہے میں بھی چاول ہی لاؤں گا، تو دونوں چاول لے آئیں گے. ویلیو تو اس کی زیادہ ہے لیکن کھانا کمپلیٹ نہیں ہوگا. وہ سالن کیا ہے؟ سالن تو رہ گیا. چاول کی بوریاں بھی ہوں، وہ ایک میل تو نہیں بنا سکتی نا، ایک مکمل آپ کہہ لیں کہ مین کورس تو نہیں بنا سکتی، ایک پورا کھانا ڈنر تو نہیں بنا سکتی. یہی بات ہے سمجھنے کی. یہ نہ سمجھے کہ دال کی ویلیو کم ہے یا چاول کی. بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بالکل ایک ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے. ہر رول جو اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا نا، وہ اس کی وہی جگہ تھی، اس شخص کی وہی جگہ تھی. جو ماں کا رول ہے وہ اسی کا ہے، جو باپ کا ہے وہ اسی کا ہے، جو شوہر کا ہے وہ اسی کا ہے، جو بیوی کا ہے وہ اسی کا ہے، جو بہن کا ہے وہ اسی کا ہے، جو بھائی کا ہے وہ اسی کا ہے. تو یہ سکون کا باعث ہو میاں بیوی. اگر سکون کا باعث نہیں ہے تو وہ ان کے اکٹھے رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ تعلق مودہ اور رحمہ کے لیے ہے. اب اس میں مودہ جو ہے ود سے نکلا ہے نا، واؤ دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں یہ ایسی شفقت ہے، ایسی محبت ہے جس میں خواہش بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کا معنی خواہش کرنا بھی ہے، تمنا بھی ہے، دوستی کرنا بھی ہے. باہمی پیار شفقت کے لیے استعمال ہوا ہے مودہ. اور محبت جو ہے نا، ہر محبت جو ہے وہ دوستی اور باہمی پیار پہ مبنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں خود غرضی نہیں ہوتی، جس میں خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ قربانی ہوتی ہے. دوسرے کی خیر چاہنا ہوتا ہے، خواہش کرنا ہوتا ہے. کس کی خواہش کرنا ہوتا ہے؟ دوسرے کی بھلائی کی خواہش کرنا ہوتا ہے.
کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مودہ جو ہے وہ مرد کے لیے اور رحمہ جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے. تو مودہ جو ہے وہ عورت کے لیے اور رحمت جو ہے وہ مرد کے لیے. کہ مودہ ایسی محبت یہ جو بےلوث محبت ہے، قربانی والی محبت ہے، یہ عورت کرتی ہے. اور مرد جو ہے وہ رحم کرتا ہے، ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو وہ بار بار اگنور کرتا ہے، معاف کرتا ہے چیزوں کو. تو اس طرح یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ مودہ و رحمہ کا ہوتا ہے. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جینوئن آیت ہے، یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے انسان میں سے ہی جوڑا بنایا تاکہ وہ سکون پائے. اور پھر انسانوں میں درمیان تمہارے، یعنی کہ تم سب انسانوں میں محبت اور رحمت ڈال دی. کچھ مفسرین اس کی تفسیر ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ عام لوگوں میں محبت اور رحمت کی بات ہے. یعنی کہ میاں بیوی کے بھی ہے، میاں بیوی بھی تو انسان ہے نا، ان کے لیے بھی، والدین اولاد کے لیے بھی، بھائی بہن کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، کہیں بھی انسان ہوں گے وہاں پہ ان کا رہنا ممکن ہی تب ہوگا جب ان میں مودت و رحمہ ہوگی. اگر قربانی نہیں ہے اور رحمت نہیں ہے تو 10 لوگ بھی اگر کسی ایک فرم میں کام کر رہے ہیں، کسی ایک اسکول میں کام کر رہے ہیں، کسی وہ ادھر ٹک ہی نہیں سکیں گے اگر وہ محبت اور رحمت سے نہیں رہتے. تو محبت اور رحمت جو ہے نا وہ انسانی کسی بھی کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. جانوروں میں ایسی محبت اور رحمت نہیں ہوتی، کسی بھی اور گروپ میں، پرندوں میں، مچھلیوں میں ایسی محبت اور رحمت نہیں ہوتی. یہ انسان کی کمیونٹی کا خاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے کیا کیا؟ ایک تو اس کے جوڑے اس کے اپنے نفس سے ہی بنائے تاکہ وہ سکون پائے، اور پھر محبت اور رحمت ڈال دی میاں بیوی کے تعلق میں بھی، اور اگر عام انسانوں کے لیے لیا جائے تو اس تعلق میں بھی، عام انسان کے ساتھ تعلق میں بھی محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذالک، بے شک اس میں، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب کن کن لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں؟ اب یہاں سے آپ حساب لگاتے جائیں. یہاں پہ آگے یتفکرون، یہ ایک سورس ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننے کا، غور و فکر کرنا. تو میاں بیوی کے تعلق پہ غور و فکر کرنا ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو سکتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں اچھالنا، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہے تو آپ ایک بالکل ایک ڈیڈ ریلیشن میں ہیں. دیکھیں ہم نے جب شروع کے پاروں میں میاں بیوی کے حقوق اور یہ نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھے تھے، تو اس میں طلاق کے مسائل میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا ثابت بن قیس کا. ان کی بیوی تھی میرے خیال میں جمیلہ. تو اس میں کیا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس کا جو اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے مہر، وہ جو باغ تھا، وہ اس کو واپس کر دو. اور ثابت بن قیس کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، کیونکہ جمیلہ نے کیا شکایت کی تھی کہ ان میں کوئی دینی کمی، دینی نقص، کوئی شرعن ان میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ ہی نہیں ملتی. راسا کا ورڈ آتا ہے نا، اس کا سر ہے، میرا سر میرا، یعنی کہ ہماری سوچ ہی نہیں ملتی. یعنی کہ اس رشتے میں محبت اور رحمت نہیں ہے. تو اگر اس رشتے میں، حالانکہ دونوں اچھے انسان تھے، وہ اچھی تھی تو وہ ان کی اچھائی تسلیم کر رہی تھی، اور وہ تو شرن وہ خود کہہ رہی تھی کہ ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. لیکن ہر بار یہ ضروری نہیں کہ دو اچھے انسان مل کر ایک اچھی زندگی گزاریں. کبھی کبھی دو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کی کمیوں کو، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتا ہے، دوسرا پہلے کی کمی کو پورا کر لیتا ہے. لیکن اگر دو بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ وہ اچھی لائف نہ گزارے. تو اس رشتے میں، اس رشتے کی جو خوبصورتی ہے وہ مودت و رحمہ ہے، محبت و رحمت ہے. اسی کے ساتھ یہ رشتہ نبھائیں. زندگی، وقت، آپ کا ٹائم، لائف سپین گزر ہی جانا ہے، ہنس کے بھی گزرنا ہے، رو کے بھی گزر جانا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے اب ایک اور نشانی آئی ہے، خلق السماوات، پیدائش آسمانوں، والارض، اور زمین کی، واختلاف، اور اختلاف، السنتکم، لسان ہوتی ہے زبان، اور السنہ یہ زبان کا پلورل ہے، جمع ہے. السنتکم، السنتی کم،
کم جو ہے وہ پلورل کا یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے تم کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تم سب یعنی کہ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمان اور زمین کی. زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش پہ ہم نے بہت بار بات کی ہے کہ کیسے زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیسے اس میں پلانٹس بنائے، کیسے سماوات کی بات ہے نا، آسمانوں کی بات ہے، تو آپ اندر اس کے گلیکسیز اور اس کے سولر سسٹم اور سارا کچھ سمجھ لیں. ارتھ جو ہے وہ پلانٹس کی بات ہے کہ کیسے ہوتا ہے. اسی زمین و آسمان میں جو ہم، اور جو ہمیں بھی صرف آسمان نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کتنی ساری نشانیاں ہیں کہ ہم، زمین جو ہے ہماری سورج کے ارد گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے، اور جو سورج کو دکھ رہا حصہ وہاں دن جو نہیں، جو سورج کی طرف رخ نہیں کسی حصے کا زمین کی، تو وہاں رات ہے. اسی طرح جب وہ یہ تو اس کے اپنے مدار پہ گھومنے کی بات ہے نا، زمین اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے، روٹیشن بھی ہے، ریولیوشن بھی ہے. پھر جب ریولیوشن کرتی ہے تو اس کی وجہ سے موسم چینج ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایکسس ہے نا اس کا، جس میں وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اس کا جو مدار ہے جس پر زمین گھوم رہی ہے اپنے ہی مدار پہ، تو وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہوتا ہے 27.5 ڈگری پہ. وہ جو ٹلٹ ہوتا ہے نا اس کے ایکسس کا، اگر وہ سورج کی طرف ہے تو اس حصے میں، جیسے نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے، ناردرن ہیمسفیئر ہے، سدرن ہیمسفیئر ہے، جو ہیمسفیئر اس کی طرف ہوگا سورج کی وہاں گرمی ہوگی، جو دوسری طرف ہوگا وہاں سردی ہوگی. اس لیے موسم بھی بدل جاتے ہیں پورے سال میں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور اتنی ساری باڈیز ہیں آسمانوں میں کہ ہم ساری کی ساری تو اسٹڈی بھی نہیں کی جا سکیں، اور ابھی بہت وقت ہے. بلیک ہول دریافت تو کر لیا، اسے کوئی اسٹڈی نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ گریویٹیشنل پل ہے اس کا. تو اس میں نشانیاں ہیں پیدائش میں آسمان اور زمین کی. اور اختلاف تمہاری زبانوں کا، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا، یعنی کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں. ہماری زبانوں میں جو اختلاف ہے، ہمارے رنگوں میں جو اختلاف ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات للعالمین، البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. عالمین نہیں ہے، عالمین ہے، عالم عالم سے ہے، علم والے سے ہے، عالمین علم والوں کے لیے. اب پہلے تھا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اب ہے علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس میں نشانیاں ہیں؟ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور ہماری زبانوں کے اختلاف میں. دیکھیں، عربی الگ، اردو الگ، فارسی الگ، انگلش الگ، فرینچ الگ، ڈچ الگ، سب الگ الگ لینگویجز ہیں. اور یہ سب اگر آپ چھوڑ بھی دیں، ایک ہی زبان میں ڈفرینٹ ایکسنٹس ہوتے ہیں بالکل. اب اردو آپ پنجاب میں سنیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوگی، تھوڑا آگے چلے جائیں گے، نکلیں گے پنڈی سائڈ پہ، اسلام آباد سائڈ پہ، تو وہاں ایکسنٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. پنجاب میں ہی ایکسنٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا، لاہور میں ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، گوجرانوالہ میں ڈفرینٹ ہے، سیالکوٹ میں ڈفرینٹ ہے. تھوڑے تھوڑے علاقوں کے فرق سے، فیصل آباد کا ڈفرینٹ ہے، ایکسنٹس ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر پنجاب سے باہر چلے جائیں، اردو کے ایکسنٹس میں فرق پڑ جائے گا. پنجابیوں کا اور ہے، وہ تھوڑا سا لٹکا کے، جو پٹھان ہیں ان کا تھوڑا بالکل اسٹیف کھڑا، اور جو دوسرے علاقے ہیں، سندھ پہ چلے جائیں، وہاں اردو کا اور ایکسنٹ ہے. مطلب ایک ہی زبان کے بھی ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی، دیکھیں جانور اور انسان میں فرق جو ہے نا، ایک بہت بڑا فرق، بہت سی چیزوں کا فرق ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق کس چیز کا ہے؟ لینگویج کا. زبان، فزیکل زبان جسے ٹنگ کہتے ہیں، ٹنگ تو سب کے پاس ہے، لیکن لینگویج انسان کے پاس ہے. ہر ایک کے پاس لینگویج نہیں ہوتی. ہاں کچھ سگنلز میں جانور آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، کچھ آوازوں کے ذریعے جانور آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، کچھ فیشیل ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں کچھ جانوروں میں. لیکن اتنے ایکسنٹ کی ویریشن، اتنے زیادہ زبانوں میں ویریشن کسی اور اسپیشی میں نہیں ہے، یہ انسانوں میں ہے. تو اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ یہ کس نے بنائی، کیسے تم نے زبان سیکھ لی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی. پھر والالوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. رنگوں کے اختلاف میں بھی نشانی ہے. اب کچھ بلیک پیپل، ہم لوگ کے خطے کو انڈیا پاکستان انڈو پاک، اسے براؤن پیپل کہتے ہیں. جو افریقہ کے بالکل کنٹریز ہیں انہیں بلیک پیپل کہتے ہیں. یہ جو چائنا ہے،
انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، کوریا ہے، جاپان ہے، اسے یلو پیپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پیل ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت پیل ہوتے ہیں، اور وہاں جتنا پیل ہے کوئی اسے اتنا خوبصورت سمجھا جاتا ہے. وائٹ کی طرف جائے، بالکل وائٹ وائٹ، اور اس طرح اپنے اپنے جگہ کے حساب سے رنگ ہیں، اور پھر ان کے اپنے اپنے بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں. تو یہ رنگوں میں بھی اختلاف ہے. کہیں پہ گندمی رنگ کسی علاقے میں زیادہ پایا جائے گا، کہیں پہ گورا زیادہ پایا جائے گا، کہیں پہ زیادہ ڈارک کمپلیکشن. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ جس دین میں آ کے رنگ اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے. رنگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان میں کوئی تقسیم نہیں ہوتا. یہ انسان کے بڑا چھوٹا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، انسان کے اعلیٰ ہونے اور انسان کے کمتر ہونے کو ظاہر نہیں کرتا. یہ صرف اللہ کی نشانی ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے تاکہ تم اللہ کو پہچانو. یہ نہیں کہ کالے کو تم گورے کو تم کالے پر فوقیت دینا شروع ہو جاؤ. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ کس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے. مدینہ میں بلال حبشی حبشہ کے تھے، ڈارک کمپلیکشن کے تھے، غلام تھے، لیکن ان کی بہت ان کی ویلیو تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی مشقتیں سہیں. تو رنگ انسان کی نشانیوں میں سے ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. پھر آیت نمبر 23 میں ہے ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم. منام کیا؟ نون واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے نوم، نیند. منامکم سونا تمہارا، کم پلورل ہے سیکنڈ پرسن کا، تم یعنی کہ تم سب. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا تمہارا باللیلی رات، والنہاری اور دن کو، وابتغاؤکم اور تلاش کرنا. بغی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. اور تلاش کرنا تمہارا من فضلی، اس کے فضل سے. ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیات لقوم یسمعون، البتہ لا البتہ کے لیے ہے، البتہ یا یقیناً، البتہ نشانیاں ہیں لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو یسمعون سماع سے، جو سنتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ سونا تمہارا. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کسی کو اختیار نہیں نیند پہ. اگر نیند آ جائے تو اس کو بھگانے پر اختیار نہیں، اگر نیند نہ آئے تو اسے لانے پر اختیار نہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ نیند کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت نیند نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. بہت سے لوگ نیند نہ آنے سے بھی پریشان ہوتے ہیں جو سلیپنگ پلز لیتے ہیں، اور ایٹ ٹائم سلیپنگ پلز کھا کے بھی انہیں نیند نہیں آتی. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ سارے دن کا تھکا ہوا انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو آرام مل جاتا ہے، وہ فریش ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور بالکل خالصتاً اللہ کے اختیار میں سے ہے. دیکھیں نیند موت کی ایک فارم ہے نا، تو جیسے موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، نیند بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور کچھ لوگ جو آرٹیفیشلی جیسے نیند کو لانا چاہتے ہیں اور پلز بھی کھا لیتے ہیں، ٹائم کھا کے بھی نہیں آتی، اور پھر زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ نیند بھگانے کے لیے آرٹیفیشلی کچھ چیزیں یوز کر لیتے ہیں، جیسے چائے وغیرہ. خیر اب تو چائے کے بارے میں بھی جو ریسرچز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اس میں کیفین بھی نہیں ہے کہ جس سے نیند بھاگتی ہے، نیند نہیں آتی. اس میں نکوٹین ہے جس سے آپ کو آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہو چائے کے، اور مطلب ہیلتھ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ویسے آپ اچھے ہربل قہوے جو ہیں، بہت سے اسپائسز ہمارے ہیں بہت اچھے اچھے، وہ یوز کر لیں. آپ کی یہ جو کچھ لوگ گلا وغیرہ کلیئر کرنے کے لیے پیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ٹی ہے وہ نہ اس مقصد کے لیے ایک بہتر آپشن ہے، اور نہ ویسے ایک ہیلدی آپشن ہے ایز اے ڈرنک پینے کے لیے بھی. تو سونا تمہارا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا تمہارا رات اور دن کو. ویسے تو دن کو سونا پسند نہیں کیا گیا، لیکن دن کو ایک سونے کا وقت جو ہے وہ
مسنون ہے، اور وہ ہے کیلولا کا وقت۔ کیلولا کس ٹائم سونے کو کہتے ہیں؟ بہت لمبا 6 3 3 4 4 گھنٹے دن کو سونا کیلولا نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فجر کے جو لوگ اٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو دن چڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دوپہر تک سوتے، تو کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد یا اس سے پہلے تھوڑی دیر سونا، ظہر کی نماز سے تھوڑے پہلے یا تھوڑا بعد تھوڑی دیر سونا، اسے کیلولا کہتے ہیں۔ بہت لمبا رسول اللہ نہیں سوتے تھے کیلولا کے لیے، تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ اور کھانے کے فوراً بعد تو کسی بھی طرح کے کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ کھانا کھاتے ہی فوراً نہ سویا کرو، یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ اور اب تو جو ریسرچز ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد نہ بیٹھیں نہ ہی سوئیں، کیونکہ وہ آپ کا سارا کولیسٹرول جمع ہو جائے گا آپ کی شریانوں میں، آپ کے اندر ہی اسٹاک ہو جائے گا۔ اس کو فوراً ڈائجسٹ کریں کھانے کو، ڈائجیشن کے پرابلمز نہ بھی ہوں، لیکن یہ ویسے آپ کی جنرل ہیلتھ کے لیے کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ کھانے کے بعد لیٹا جائے یا سو لیں بالکل فوراً بعد۔ تو یہ جو سونا ہے تمہارا رات اور دن کو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَابْتِغَاؤُکُمْ، اور تلاش کرنا تمہارا من فضلی، اس کے فضل سے، یعنی کہ رات کو اور دن کو جو تم سوتے ہو اور دن کو جو فضل تلاش کرتے ہو، جیسے سونا رات کو بھی ہو سکتا ہے، اس کا وقت رات کا ہے، لیکن یہ دن کو بھی ہو سکتا ہے کیلولا کی فارم میں، یا کوئی بہتر عصر کے وقت سونا جو ہے وہ روایات میں آتا ہے حماقت ہے۔ اور عشاء سے پہلے رسول اللہ سونا پسند نہیں کرتے تھے، فجر کے بعد بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو ٹائم ظہر کا ہی بچتا ہے۔ اسی طرح دن کا وقت جو ہے وہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے بہت موزوں ہے کہ ساری دنیا جاگ جاتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، اپنے اپنے کاموں پہ ہوتی ہے، کوئی بھی کام کریں وہ آسانی سے ہوگا، اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی رات کو بھی کام کیا جا سکتا ہے، جیسے دن کو سویا جا سکتا ہے، رات کو بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی حد نہیں لگتی۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، سونے میں سونا تمہارا رات کو اور دن کو، اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے لیے رزق تلاش کرنا، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری فیسلٹیز، سارے سرکمسٹانسز ایسے بنائے انسان کے لیے، دن اور رات کا آنا جانا ایسا بنایا کہ انسان آسانی سے اپنا ذریعہ معاش، اللہ کا فضل تلاش کر سکتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب دوبارہ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ نشانیاں کون سمجھے گا؟ جو سنے گا، اور سننے کے لیے جب آپ بول رہے ہو آپ سن سکتے ہیں؟ جو بھی بول رہا ہو وہ سن نہیں سکتا، سننے کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، آپ کو باقی سینسز کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے۔ ایون کہ اب تو کہتے ہیں کہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے وہ بھی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک ہی طرف توجہ سے دھیان لگا سکتے ہیں اور کام کو کر سکتے ہیں، چیزوں کو سن سکتے ہیں۔ لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی مسل میموری میں کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے، جیسے میں کوئی لیکچر سن رہی ہوں اور میں کچن میں کام کر رہی ہوں، تو جب آپ کو بہت سارے سال ہو جاتے ہیں کچن میں کام کرتے، تو آپ کی مسل میموری میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، آپ بالکل انسٹنکٹیولی بہت سے کام کر لیتے ہیں، اور ساتھ آپ کانوں سے اور دماغ سے دوسری چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سننے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، کہ وہ دکھاتا ہے، یو دکھانے کے لیے ہے، ریکم دکھاتا ہے تمہیں، یو شروع میں وہ کے لیے ہے اور کم اینڈ پہ تمہیں، تم سب کے لیے پلورل ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق، برق کیا ہوتی ہے؟ بجلی، خوفاً خوف، و طمعاً اور امید سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فیحیی پھر وہ زندہ کرتا ہے، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، ان یقیناً فی ذالک
اس میں لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال کس چیز کی دی گئی ہے؟ بجلی کی۔ اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید سے۔ کبھی کبھی بجلی کو دیکھ کے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، اسپیشلی جو میدانوں میں، کہتے ہیں میدانوں میں بجلی گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو کوئی چل رہا ہے ایسی کھلے میدان میں اور بجلی کڑکنا شروع ہو جائے تو اسے خوف محسوس ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک خوف تو ہوتا ہے بجلی کی گرج کا کہ کہیں کسی پہ گر نہ جائے، کسی گھر پہ گر نہ جائے، کسی انسان پہ گر نہ جائے۔ وَطَمَعًا، اور امید ہے، وَيُنَزِّلُ، اور امید سے، وَطَمَعًا، اور امید سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بجلی کو کڑکاتا ہے خوف سے اور امید سے۔ کبھی کبھی جیسے میں نے کہا کہ کھلے میدانوں میں ہے تو آپ کو اس سے خوف محسوس ہوگا، اور ویسے بجلی کے ساتھ ایک امید بندھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے بارش کی۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو اسپیشلی گرمیوں میں انسان خوش ہو جاتا ہے کہ بارش آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بجلی کو کڑکاتا ہے، اور اس سے دو بالکل اپوزٹ ایموشنز نکلتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بجلی سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ خوف کا بھی سمبل ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔